الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد قال ابو عیسی ھذا حدیث حسن غریب لا نعرفه الا من حدیث اسرائیل عن یوسف بن ابی بردۃ وابو بردۃ بن ابی موسیٰ اسمہ عامر بن عبد اللہ بن قیس الاشعری۔ طلبہ عزیز، آپ کو پچھلا سبق مستحضر کرنا ہوگا کہ بات کیا چل رہی تھی اور عنوان کیا تھا۔ پچھلا عنوان تھا، اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، باب ما یقول اذا خرج من الخلا۔ جی، یہ اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، باب ما یقول اذا خرج من الخلا، بیت الخلا سے نکلتے وقت یعنی نکلنے کے بعد کون سی دعا پڑھے۔ متعلقہ دعا کو پچھلے سبق میں بتلایا گیا، اس کے ذیل میں جو ضروری مباحث تھے ان پر روشنی ڈالی گئی۔ آج امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیق ہے، جو تبصرہ ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن ہے، غریب ہے۔ حسن بھی ہے اور غریب بھی ہے۔ حسن کس کو کہتے ہیں، غریب کس کو کہتے ہیں، اور پھر غور کرنا ہے کہ کیا یہاں کوئی اشکال وارد ہوتا ہے۔ حسن جمہور کے نزدیک وہ حدیث ہے جو منقول ہو ایسے راوی سے کہ وہ راوی عادل ہو، لیکن خفیف الضبط ہو، اور وہ روایت معلل اور شاذ نہ ہو۔ گویا حسن میں صحیح کی ساری شرطیں پائی جاتی ہیں کہ راوی عادل ہو، سند منقطع نہ ہو، معلل اور شاذ نہ ہو، ہاں راوی کا حافظہ کسی قدر نقص کا شکار ہو، خفیف الضبط ہو۔ اگر کامل الضبط ہے تب تو وہ حدیث صحیح ہو جاتی۔ غریب کس کو کہتے ہیں؟ غریب کہتے ہیں اس حدیث کو جس کے ناقلین میں کوئی راوی کسی طبقے میں آ کر اکیلا پڑ جائے، منفرد واقع ہو جائے۔ غریب میں حافظہ نہیں دیکھا جاتا اور حسن کی تعریف میں طبقہ نہیں دیکھا جاتا، اس لیے دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں کہ ایک حدیث حسن ہو بئی طور کی اس کا راوی خفیف الضبط ہو، خفیف الحافظہ ہو، اور غریب ہو سند کے اعتبار سے طبقے میں کسی جگہ کوئی راوی اکیلا ہو۔ اس لیے جمہور کی اس تعریف کے مطابق تو ایک حدیث حسن بھی ہو سکتی ہے اور غریب بھی ہو سکتی ہے، کوئی اشکال اور اعتراض نہیں۔ البتہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حسن کی تعریف کی ہے کتاب العلل میں، انہوں نے جو اپنی اصطلاح بتلائی ہے،
اس کے پیش نظر یہاں اعتراض وارد ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ حسن کی تعریف میں ایک قید یہ بھی ہے کہ یروى من غیر وجہ، ایک سے زائد طریقے سے وہ حدیث منقول ہو، ایک سے زائد اس کی سند ہو۔ اب جب ایک سے زائد طریق سے منقول ہو، سند ایک سے زائد ہوگی تو ظاہر سی بات وہ حدیث غریب نہیں ہو سکتی۔ اب امام ترمذی کا جو حسن ہے اور یہ جو غریب ہے، دونوں کا اجتماع کیسے ہے؟ جمہور کی تعریف پر اجتماع ہو سکتا ہے، لیکن امام ترمذی کی اصطلاح خاص کی بنیاد پر حسن کا اجتماع غریب کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر اس حدیث کو حسن غریب اور اپنی کتاب میں بار بار حضرت نے حسن غریب کا اطلاق کیا ہے۔ تو ایک مرتبہ آپ اس کا جواب سمجھ لیں، اس کے بھی چند جوابات دیے جاتے ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ پوری سند میں کبھی کبھی تفرد کسی ایک راوی کا ہوتا ہے اور وہ مدار سند ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر اس کے تفرد کو دیکھ کر حدیث کو غریب کہہ دیتے ہیں، اور اس مدار اسناد سے پہلے، اس راوی سے پہلے کئی راویوں سے، کئی سند سے یہ حدیث منقول ہوتی ہے، تو گویا مدار اسناد کو دیکھا جائے تو تفرد ہے اور اس سے پہلے تعدد ہے، تو تعدد بھی ہے، تفرد بھی ہے، اس لیے ایسی حدیث کو کہہ دیا کہ حسن بھی ہے، غریب بھی ہے۔ بعض لوگوں نے دوسرا جواب دیا، جیسے حافظ ابن حجر اسقلانی نے نخبہ میں یہ جواب دیا ہے کہ امام ترمذی نے جو اپنی اصطلاح بنائی ہے اور تعریف کی حسن کی، صرف اسی حسن کی ہے جس کے ساتھ وہ غریب کا لفظ نہ بولے۔ جہاں وہ غریب کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں تو وہاں حسن سے جمہور کی اصطلاحی تعریف مراد ہوتی ہے، یعنی جمہور کا حسن مراد ہوتا ہے۔ لہذا یہاں پر بھی جب حسن کے ساتھ غریب جڑا ہوا ہے تو جمہور کا حسن ہے، ھذا حدیث حسن غریب، اور جمہور کا حسن غریب کے ساتھ اکٹھا ہو سکتا ہے، لہذا کوئی اشکال نہیں ہے۔ علامہ ابن الصلاح نے اپنے مقدمے میں یہ فرمایا کہ امام ترمذی نے جو حسن کی تعریف کی ہے وہ حسن لغیری کی تعریف کی ہے، اور جہاں وہ حسن کے ساتھ غریب کو جوڑتے ہیں وہاں حسن سے حسن لذاتی ہی مراد ہوا کرتا ہے، حسن سے مراد حسن لذاتی ہی ہے۔ لیکن یہ سارے جوابات، ان سے بہتر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جواب ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اصل میں غور کیا جائے تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو غریب کی تعریف، جو حسن کی تعریف میں جو تعدد کی بات لگائی اور غریب میں پھر اس کی جو غرابت کی بات ہے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ غرابت کی، غریب ہونے کی 3 صورتیں۔ ایک تو یہ کہ اس کا مدار واقعتاً ایک ہی راوی پر ہو، تو اس اعتبار سے تو وہ حسن کے ساتھ نہیں جڑ سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث مجموعی طور پر تو کئی راویوں سے منقول ہو، لیکن ان میں سے کسی کے طریق میں، متن میں کوئی کمی زیادتی ہو، یا یہ کہ سند میں کہیں کوئی
کوئی فرق ہو. تو یہ جو متن کا فرق یا سند کا فرق، یہ دو فرق اس دو اعتبار سے جو غرابت آئی ہے اس کے اعتبار سے اب تعدد بھی ہو گیا اور غرابت بھی ہو گئی. اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ اب حسن بھی کہنا صحیح، اس لیے کہ کسی اعتبار سے جب اختلاف ہو گیا، تفرد ہو گیا تو تعدد ہو گیا، دو بات ہو گئی متن میں یا یہ کہ سند میں. تو گویا اس دوسری اور تیسری شکل کے اعتبار سے حدیث کو صحیح حسن بھی کہنا صحیح ہے اور غریب بھی کہنا صحیح ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ آگے فرما رہے ہیں کہ لا يعرف فی هذا الباب الا حدیث عائشہ. اس پر پہلے گفتگو ہو چکی ہے کہ اس باب میں عائشہ کی حدیث کے علاوہ کوئی اور حدیث امام ترمذی کو معلوم نہیں. بتایا جا چکا ہے کہ اور بھی روایتیں ہیں، امام ترمذی نے یا اپنے علم کے مطابق یہ بات کہی ہے، ورنہ ابن السنی نے عمل الیوم واللیلہ نے، ابن ماجہ نے اپنی سنن میں، دارقطنی نے اپنی سنن میں، ان حضرات نے دوسری بھی روایات اور صحابہ کرام سے اس سلسلے میں کہ بیت الخلاء سے نکلتے وقت کون سی دعا پڑھی جائے دوسری دعائیں بھی نقل فرمائی ہیں. باب فی النہی ان استقبال القبلۃ بغائط او بول. یہ ایک بڑا تفصیل طلب باب ہے. باب کا حاصل ہے بول و براز کے وقت استقبال قبلہ سے ممانعت کا بیان. بول و براز کے وقت استقبال قبلہ ممنوع ہے، یہ امام ترمذی کہنا چاہتے ہیں. پہلے روایت دیکھ لی جائے، اس کے بعد ائمہ کا اختلاف اور اس کی فقہ سمجھی جاوے. بہی قال حدثنا سعید بن عبد الرحمن المخزومی. راویوں پر بھی ایک نظر ڈالتے چلیں اور راویوں کی حیثیت بھی سمجھتے چلیں. سعید ابن عبد الرحمن المخزومی 3 صدی ہجری کے محدث ہیں، امام ترمذی اور امام نسائی کے استاذ ہیں. امام نسائی نے ان کے ثقہ ہونے کی صراحت کی. قال حدثنا سفیان ابن عیینۃ. اس سے پہلے سفیان ابن عیینہ اور سفیان ثوری دونوں کے تعلق سے بات ہو چکی ہے. یہ سفیان ابن عیینہ مشہور محدث ہیں، ان کی جلالت قدر پر، ان کی عظمت شان پر لوگوں کا اتفاق ہے. خاص طور پر عمرو ابن دینار کی روایتوں کے سلسلے میں انہیں سب سے زیادہ قابل اعتماد سمجھا جاتا ہے. ہاں آخر عمر میں حافظے میں کچھ فرق آ گیا تھا اور مدلسین میں شمار کیے جاتے ہیں، لیکن عموماً ان کی تدلیس ثقات سے ہوتی تھی، یعنی ایسوں کا نام حذف کرتے تھے جو خود ثقات ہوتے تھے، معتبر ہوتے تھے. اس لیے ان کی روایتیں قبول کر لی جاتی تھی کہ انہوں نے جس کو حذف کیا ہے وہ مجہول ہو کر کے بھی ثقہ ہے. اتنا معلوم ہوتا تھا کہ مجہول ہے مگر ثقہ ہے. آگے نام ہے الزہری. ان کا نام محمد ابن مسلم ابن عبید اللہ ابن شہاب الزہری ہے. یہ حدیث کے ابتدائی مدونین میں سے ہے. آپ کو بخاری شریف میں بتایا جائے گا کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے دور میں اعلان کیا تھا کہ جہاں جہاں حدیثیں جس کے پاس ہے جمع کرو. تو مختلف علاقوں میں مختلف لوگوں نے، جیسے ابو بکر ابن حزم نے اپنے علاقے میں،
ابن شہاب نے اپنے علاقے میں اور بھی کچھ لوگوں نے اپنے اپنے علاقوں میں حدیثوں کے جمع کا کام شروع کیا، تو ایسے جتنے لوگ تھے وہ ابتدائی مدونین کہلاتے ہیں۔ ان میں ایک نام یہ ابن شہاب زہری کا بھی ہے۔ بعض لوگوں نے ان پر کچھ کلام کیا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے بخاری شریف میں بھی کثرت سے ان کی روایتیں موجود ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ وہ قابل اعتماد ہیں۔ ان عطا ابن یزید اللیثی عطا ابن یزید مدینہ طیبہ کے تابعین میں سے ہیں۔ حافظ ابن حجر نے تیسرے طبقے میں ان کو شمار کیا ہے، اور بالاتفاق یہ بھی ثقہ ہیں۔ ان ابی ایوب الانصاری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سی روایت تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم استنجا کو آؤ تو فلا اذا اتیتم الغائط، جب تم بیت الخلاء کو آؤ تو تم قبلے کا استقبال نہ کرو بول و براز میں، اور نہ استدبار کرو، لیکن مشرق اور مغرب کے رخ بیٹھ جایا کرو۔ غائط کہتے ہیں نشیبی زمین کو۔ جب ایک نشیبی زمین ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ کنارے کنارے اونچائی ہوگی، اور جب یہ شکل بنے گی تو نشیبی زمین میں پردہ ہو جائے گا۔ دیہاتوں میں پہلے جب گھروں میں استنجا خانے نہیں ہوتے تھے تو ایسی نشیبی زمینوں کو تلاش کرتے تھے قضاء حاجت کے لیے، تاکہ کسی قدر پردہ ہو جاوے اور ضرورت بھی پوری ہو جائے۔ آج بھی بہت سارے دیہاتوں میں یہی طرز چل رہا ہے۔ تو غائط بول کر بیت الخلاء مراد، اور کبھی کبھی غائط بول کر نکلنے والی نجاست بھی مراد ہوتی ہے۔ ولیکن شرقوا او غربوا، دیکھیے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم بیت الخلاء کو جاؤ تو اس وقت بول و براز میں قبلے کا رخ نہ کرو، قبلے کی طرف پیٹھ بھی مت کرو، قبلے کے احترام کے خلاف ہے، لیکن مشرق اور مغرب بیٹھ جایا کرو۔ یہ ہندوستان کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ ہندوستان میں مشرق اور مغرب میں بیٹھو گے تو قبلے کا استقبال یا استدبار ہوگا۔ یہ مدینہ کے اعتبار سے تھا کہ مدینہ میں اگر مشرق اور مغرب میں بیٹھو تو کعبہ نہ پیچھے پڑتا نہ سامنے پڑتا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ملک شام گئے تو وہاں ہم نے پایا کہ استنجا خانے بنے ہوئے ہیں قبلہ رخ پر، تو ہم بیٹھتے تھے منحرف ہو کر، تھوڑا سا کٹ کر، اور اللہ سے استغفار کرتے تھے۔ فقال ابو ایوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحیض قد بنیت مستقبل القبلہ فننحرف عنها ونستغفر اللہ۔ ہم بیت الخلاء میں وہاں منحرف ہو کر بیٹھتے تھے، یعنی ملک شام میں جو استنجا خانے بنے تھے وہ قبل رخ پر بنے ہوئے تھے، اس لیے ہم بیٹھتے تھے تو تھوڑا ٹیڑھے ہو جاتے تھے، پھر بھی نکلنے کے بعد استغفار کرتے تھے۔ علامہ خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مطلب یہ بتایا کہ شروع میں ہم ان پاخانوں میں قبلہ رو بیٹھ جاتے تھے، لیکن جب خیال آتا کہ یہ غلطی ہو رہی ہے تو نکلنے کے بعد استغفار کر لیتے تھے۔ اور ایک توجیہ اس کی یہ بھی بتلائی گئی ہے کہ ہم جب بیٹھتے تھے تو وہیں تھوڑا سا منحرف ہو جاتے تھے، قبلے کا استقبال ہونے ہی نہیں دیتے تھے، البتہ نکلنے کے بعد پھر استغفار کرتے تھے کہ بھائی مکمل انحراف جو چاہیے، قبلے کے سے بچنے کا اہتمام چاہیے، وہ مکمل نہیں ہو سکا تھا، اس لیے ہم نکلنے کے بعد استغفار بھی کرتے تھے۔ وقت ختم ہو رہا ہے، اگلی بات انشاءاللہ اختلاف فقہیہ کو اگلی گفتگو میں انشاءاللہ
پیش کریں گے۔ اس باب کا حاصل صرف اتنا ہے کہ بیت الخلاء میں اس بات کا اور اسی طریقے سے پیشاب میں استنجا میں اس بات کا اہتمام کیا جاوے کہ قبلے کا رخ یا قبلے کی طرف پیٹھ نہ ہو۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحان اللہ۔